مزید شارٹ کلپ بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبائیے۔ جزاک اللہ۔ کثرت سے اگر کوئی روزے رکھتا ہے تاکہ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے تو شریعت میں اجازت ہے، ترغیب ہے۔ قرآن مجید نے اہل جنت کی جو صفات بیان کی ہیں ان میں الصائمین، روزہ رکھنے والے، لیکن اس میں اعتدال ضروری ہے۔ اتنی کثرت سے روزے رکھنا کہ آپ کی صحت اتنی خراب ہو جائے کہ آپ کے جو واجب حقوق ہیں، جو بندوں کے حقوق آپ پر واجب ہیں، ان میں کوتاہی ہونا شروع ہو جائے۔ بیوی بچوں کے حقوق ہیں، آپ کمزوری کی وجہ سے وہ نہیں ادا کر پا رہے، کیونکہ جب آپ زیادہ روزے رکھیں گے کمزوری ہوگی، طبیعت میں چڑچڑاپن پیدا ہوگا۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں بہت زیادہ روزے رکھے انہوں نے، طبیعت میں ان کے چڑچڑاپن پیدا ہوا تو ماں سے بدتمیزی کر رہے ہیں، باپ سے بدتمیزی کر رہے ہیں، بد اخلاقی کر رہے ہیں۔ تو اپنے آپ کو اس قدر آگے لے جانا جس سے حقوق العباد میں کوتاہی ہونے لگے اور خود اپنے بنیادی حقوق میں کوتاہی ہونے لگے۔ اپنے بنیادی حقوق میں بھی تو یہ ہے نا کہ آپ کی اپنی صحت اچھی ہو، آپ لوگوں پہ معاشرے پر بوجھ نہ بنے۔ تو یہ بات تو خوب یاد رکھیے کہ روزہ رکھنے سے صحت اچھی ہوتی ہے، خراب نہیں ہوتی، لیکن اگر آپ نے پے در پہ روزوں پہ روزہ ہی شروع کر دیے بہت زیادہ تو پھر آپ کی صحت خراب ہوگی۔ تو اس کی شریعت میں اس کو پسندیدہ نگاہ سے نہیں دیکھا گیا۔ تبھی حدیث میں آتا ہے کہ سب سے بہترین جو روزہ ہے وہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے۔ وہ کون سا روزہ ہے کہ داؤد علیہ السلام نے پوری زندگی کیا کیا، ایک دن روزہ رکھا ایک دن ناغہ کیا، ایک دن روزہ رکھا ایک دن ناغہ کیا۔ یہ بہترین روزہ اس کو دو وجہ سے قرار دیا گیا ہے۔ ایک تو اس لیے کہ روزے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ہے روحانی قوت بڑھانا، نفس کے خلاف مجاہدہ۔ اگر آپ کنٹینیو روزے رکھتے ہیں نا تو آپ عادی ہو جاتے ہیں ایک چیز کے، جب آپ یوز ٹو ہو جائیں نا تو پھر آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ جیسے رمضان میں ہم رکھ رہے ہوتے ہیں تو کچھ دنوں بعد ہم بھول ہی جاتے ہیں۔ تو کنٹینیو اگر آپ مسلسل روزے رکھتے رہیں تو لوگ اسی کے عادی ہو جاتے ہیں۔ تو وہ جو نفس کے خلاف ایک مجاہدہ ہے، اس میں مجاہدہ تو ہوتا ہے مگر اس بہت زیادہ نوعیت کا مجاہدہ نہیں رہتا۔ پھر تو روحانی قوت بڑھتی نہیں ہے کیونکہ نفس کے خلاف مجاہدہ نہیں ہوتا۔ جسمانی قوت بہت تیزی سے گرنا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ کنٹینیو رکھ رہے ہیں آپ۔ تو داؤد علیہ السلام کا جو روزہ تھا اس کی خاصیت کیا تھی کہ جب آپ ایک دن روزہ رکھیں گے، ایک دن ناغہ کریں گے، پھر اگلے دن روزہ رکھنا بڑا مشکل ہوگا آپ کے لیے کیونکہ آپ درمیان میں ناغہ کر چکے ہیں، پھر ایک دن ناغہ کر کے پھر روزہ رکھنا۔ تو کنٹینیو جو ہے نا آپ کی جو نفس کے خلاف مجاہدے والی طاقت ہے وہ بھرپور استعمال ہو رہی ہے، جو روزے کا اصل مقصد ہے۔ لیکن جسم آپ کا کمزور نہیں ہو رہا کیونکہ ایک دن جب آپ بھوکے رہتے ہیں اور اگلے دن کھاتے ہیں تو وہ ریکوری ہو جاتی ہے جو ویکنس آپ کو ہوئی تھی، بلکہ صحت اور اچھی ہو جاتی ہے۔ تو جو شخص ایک دن روزہ رکھے ایک دن ناغہ کرے اس کی صحت عام لوگوں سے زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ تو شریعت کا مقصد ہمیں کمزور کرنا نہیں ہے روزہ رکھوانے سے، کیونکہ نبی نے فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، طاقتور مومن کمزور مومن سے اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ تو اب کیا پتہ چلا کہ داؤد علیہ السلام جو روزہ رکھا کرتے تھے اس میں جسمانی طاقت بڑھتی ہے اور ساتھ ساتھ روحانی قوت بھی بڑھ رہی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو روزوں کے طریقے ہیں اس میں کبھی تو جسمانی طاقت تو بڑھ رہی ہوتی ہے مگر روحانی زیادہ نہیں بڑھ رہی ہوتی، کبھی روحانی بڑھ رہی ہوتی ہے مگر جسمانی زیادہ نہیں بڑھ رہی ہوتی، اور کبھی روحانی طاقت بڑھتی ہے مگر جسمانی کمزور ہوتی ہے، اور کبھی دونوں طاقتیں زیادہ بڑھتی نہیں ہیں۔ تو اس روزے میں خاصیت یہ ہے کہ روحانی طاقت بھی آپ کی بڑھے گی اور ساتھ ساتھ جسمانی قوت بھی بڑھے گی، کیونکہ روزہ بیماریوں کو ختم کر دیتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ روزے کا ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے جس سے صحت ہماری زیادہ خراب نہ ہو۔ البتہ اس میں جس کا نکاح کا بندوبست نہیں ہو رہا، یعنی جس آدمی کو رشتہ نہیں مل رہا، کوئی کنوارا ہے اس کو رشتہ نہیں مل رہا اور اس کو گناہ سے بچنا مشکل ہو رہا ہے، تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے روزوں کا حکم دیا، کیونکہ اس کو اپنی جسمانی قوت کو توڑنا ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ اس کے جسم تو کمزور ہو رہا ہے لیکن ایک بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے وہ چھوٹی مصیبت اختیار کر رہا ہے، کیونکہ اگر وہ زنا میں جائے گا یا دوسری برائیوں میں جائے گا تو یہ زیادہ بڑا جرم ہے، اس کا آخرت میں نقصان ہوگا اور جسمانی کمزوری کا وقتی نقصان ہوتا ہے۔ تو ایسے شخص کو جس کو نکاح کی طاقت میسر نہ ہو، نکاح اس کے استطاعت میں نہ ہو، تو اس کو حکم ہے کہ وہ کثرت سے روزے رکھے، اور جیسے ہی نکاح اس کے لیے میسر ہو جاتا ہے تو پھر روزے رکھنا وہ چھوڑ دے۔